صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبی عمر کا ہونا، دراز عمر پانا، اور میں ویسے بتا دوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی، کم لوگ ہی اس کو کراس کریں گے۔ 60-70 سال، چلو جی لے، 100 سال جی لے۔ اور پھر اللہ پاک یہ فرماتا ہے یود احدکم لو یعمر 1000 سنہ، چاہتے یہ ہو کہ ہمیں 1000 سال عمر دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو 1000 سال دینے کو تیار ہیں۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، وہ 1000 سال تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، بلکہ تھوڑا سا آپ 80 کے قریب جائیں، 70 سے تو کراس کریں تو کہنا یار موت ہی آ جائے۔ بندہ نہ واش روم جا سکتا ہے، نہ کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، چکر آتے ہیں، فلاں ہوتا ہے۔ بوڑھے بندوں کو دیکھ لیں آپ۔ تو لمبی عمر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن کس کے لیے نعمت ہے؟ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن کس کے لیے نعمت ہے؟ سن لیں۔ اور حدیث پاک اس کو امام احمد نے اور حضرت امام ترمذی نے اور امام دارمی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ان ابی بکرۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، ایک شخص حضور اسلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے افضل بندہ، بہترین بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا جس کی عمر لمبی ہو جائے اور عمل اچھے ہوں۔ عمر لمبی ہو، 70 سال 80 سال، اس لمبی عمر میں اس نے اچھے عمل کیے ہوں، سب سے بہترین وہ ہے۔ اور پھر اس نے عرض کیا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، یا رسول اللہ یہ تو اچھا ہے نا، تو سب سے برا بندہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وسع عملہ، فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے نہ ہو۔ بوڑھا ہے بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہے، آپ جائیں کسی پارک میں جائیں، بوڑھے بوڑھے بندے تاش، بوڑھے بوڑھے بندے جوا کھیل رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے بندے جناب فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ بوڑھا وہ اچھا ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی اچھے ہوں، اور جس کی عمر تو لمبی ہو عمل اچھے نہ ہو، حضور نے فرمایا وہ برا ہے۔ تو لمبی عمر ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جس وقت مدینہ پاک حضور تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو بھائی بنایا۔ اور وہ کیا تھا؟ جو مدینہ پاک سے تشریف لے گئے، مکہ شریف سے مدینہ پاک، یہ مہاجر، جو مدینہ شریف کے رہنے والے باسی تھے وہ انصار۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں کو بھائی بنایا، مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا، یہ 2 بھائی، یہ 2 بھائی، یہ 2 بھائی، یہ 2 بھائی، تو وہ بھائی بن گئے۔ اب تو ماں باپ ایک ہے، سگے بھائی ہیں، تو بھائی بھائی کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا، بولنا ہی گوارا نہیں کرتا اس کے ساتھ، کہتا یہ کون ہے بھائی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم میں ایک بندہ بھی ایسا ہو نا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کیے ہوئے ہے، انہیں اچھا نہیں سمجھتا، ناجائز ان کے ساتھ جھگڑا کر کے ناراض ہو کے آیا ہوا ہے، تو فرمایا اس قوم پہ اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ ایک بندہ بھی اگر ہو تو ساری قوم نے کو ایک بندہ ایسا ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر کے۔ ایک ہمارے چودھری صاحب تھے، تو میں نے ان کو کہا جی آپ کا گاؤں؟ کہنے لگے جی فلاں جگہ میرا گاؤں ہے۔ میں نے کہا کبھی گاؤں گئے بھی ہیں آپ؟ میں تو 8-10 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ یہاں ہی ہیں۔ اور مجھے کہنے لگے جی حضرت صاحب پنڈ پون ختم کر دیتا ہے، اسی منجیاں توڑ کے نہ وہ اگ بال دیتی ہے۔
پرے کر دیتا ہے. اور میں نے کہا وہاں بہن پھوپھو خالہ نانے دادکے رشتے دار سارے قتل چھوڑے ہیں, بس ہم افسر بابو ہیں, میں ان سے کیا غرض بھائی. تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنایا. اب ایک جو صحابی, یہ دونوں صحابی جہاد پہ تھے, ایک صحابی 1 ہفتہ پہلے شہید ہو گیا, اور دوسرا جو پیارا صحابی تھا اس نے اپنا گھوڑا تیار رکھا ہوا تھا جہاد کے لیے, جس وقت آواز پڑے گی میں بھی جہاد پہ چلا جاؤں گا. وہ شہید ہو گیا, اللہ کو پیارا ہوا, اور یہ پیارے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ فوت ہو گئے. اب وہ صحابہ کرام حضور السلام کی بارگاہ میں اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اس پہ رحم فرمائے, وَيُلْحِقُهُ بِصَاحِبِهِ, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بھائی کے ساتھ ملا دے. جیسے یہاں بھائی بنے ہوئے تھے نا, چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو یہ شہید تو نہیں نہ ہوا, تو یہ اس کے ساتھ مل جائے, اس کا نیک عمل تھا یہ بھی ساتھ مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ فَوَصِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اس کے جانے کے بعد 1 ہفتہ اس کو زندگی میں لیا ہے, اس نے 1 ہفتہ نمازیں پڑھی ہیں, تو اس کی نماز 1 ہفتہ تک تو نہیں ہوئی. اس نے روزے رکھے ہیں, اس نے ذکر کیا ہے, اس نے اللہ کی یاد کیا ہے, اس کے اور اس کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی 7 دن اگر اس کو وقت مل گیا, چونکہ یہ گھوڑا تیار کیا ہوا تھا, مرابط تھا, تو اس کو شہادت کا ثواب تو مل گیا, لیکن شہادت سے اور بھی نہیں 7 دن زیادہ مل گئے, تو لمبی عمر کے ساتھ اس کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث پاک جو پچھلی ہم نے روایت کی ہے, اس کو حضرت امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے روایت کیا. اگلی روایت اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے, وقال ھذا حدیث صحیح, اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نا تمہیں کچھ باتیں بیان فرمانے لگا ہوں, انہیں یاد رکھنا, اور کچھ پہ میں قسم ارشاد فرما رہا ہوں. جن پہ قسم ارشاد فرماتا ہوں فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی ختم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. 10 روپے دیے اللہ 20 دے دیتا ہے, 20 دیے اللہ 40 دیتا ہے, 40 دیے اللہ 80 دے دیتا ہے, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. دکھانے کے لیے 200 گائے ذبح ہو رہی ہے, 500 بکرا, باہر ڈھول بج رہا ہے, وہ ذبح ہو رہا ہے, باہر جو منگتے بیٹھے ہیں ان کو کتنا ملا حصہ, ان کو تو دھکے دے کے بھگا دیا گیا. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتا کبھی بھی. اور فرمایا کہ جو آدمی کسی پہ ظلم کیا جائے اور وہ ظلم کو سہ لے, صبر کرے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, او جی چھاڑ تو انہوں 5 تھپڑ مارے نے سن, تو رہ گیا ہے, تو فلان ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا صبر کرنے کے ساتھ عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اور فرمایا تیسری بات, فرمایا جو آدمی بھکاری بنتا ہے نا, بھیک مانگتا ہے, وہ مانگتا ہی رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر دروازہ منگنے کا کھول دیتا ہے کہ مانگتا پھر منگتے منگتے وہ مرتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو اپنے آپ کو غنی بنا کے رکھیں کہ اللہ میرا مجھے عطا فرمائے گا, مجھے منگتا بننے کی, حاجت روا, وہ حاجت والا, محتاج, غریب, فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے, میرا اللہ غنی ہے, مجھے عطا فرمائے گا. لوگوں کے مالوں سے اپنی نگاہ اٹھا لو, سکون ہو جائے گا. مال خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ ظلم کرے تو اسے سہ کر صبر کرے, اس کے اوپر اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو آدمی یوں ہاتھ کرتا ہے تو اللہ اسے منگتا ہی بنا دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ حضرت مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے مرکات شریف میں لکھا کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کتے کے منہ میں روٹی ہو اور نیچے نہر چل رہا ہو, تو نہر کے اوپر سے وہ گزر کے جا رہا ہو تو نیچے دیکھ کے اس کو کتا نظر آئے, تو وہ غصے میں اس کو بھونکے تو اس کے منہ سے وہ بھی گیا آنے والا.
ایسے ہی ہے نا، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اس کو اللہ نے دیا، تمہیں بھی اللہ دے دے گا۔ وہ خدا نہیں ہے، وہ بھی مانگتا ہے تیرے طرح کا۔ خدا سے مانگ، جو بھی مانگنا ہے تو نے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ اس کی طرف دیکھ کے کہنا ہے اس کے پاس کیوں ہے، یہ تو حسد ہے، یہ تو نیکی برباد کر دے گا آپ کی۔ وہ ایسے نیکیوں کو جلاتا ہے حسد، جس طرح لکڑی کو آگ لگاؤ نا لکڑی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح حسد جلا دیتا ہے نیکیوں کو، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔ غیبتہ جائزہ ہے۔ غیبتہ کیا ہے؟ مالک تو نے اس کو گاڑی دی ہے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ میرے مالک اس کو تو نے کوٹھی دی ہے، مجھے بھی دے دے۔ میرے مالک تو نے اس کو دولت دی ہے، مجھے بھی دے دے۔ اس کے پاس بھی رہے، مجھے بھی دے دے، تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ اور اگلی بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، 2 کر کے بیان فرمایا، ان دونوں کا اجر ایک جیسا ہے۔ ایک جس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا، وہ مال کو اپنے علم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو دوسرا بندہ اور خرچ کیسے کرتا ہے؟ رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے پڑوسیوں کو، تو یہ سب سے بڑا بلند مقام ہے۔ یصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے جو اس میں حق ہے اس کا سب سے افضل مقام ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے، مال نہیں دیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مالک اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں لٹا دینا سی، میں تیرے راہ میں خرچ کر دیتا۔ ایک اللہ کے پیارے ولی گزر کے جا رہے تھے، رستے میں دیکھا نہ جو قحط پڑا ہوا تھا، تو ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا تھا، تو کہنے لگے میرے مالک اگر یہ ریت کا ٹیلا آٹا ہوتا نا، جس طرح قحط ہے لوگوں کے گھر آٹا نہیں ہے، تو میں یہ بانٹ دیتا لوگوں کو۔ اللہ پاک نے اس نبی کی طرف وہی فرمائی، اس کو جا کے کہو کہ یہ آٹا بن گئی، تو نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، تجھے اس کا ثواب مل گیا۔ تو اس کے پاس ہے نہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس ہوتا میں ایڈی بڑی مسجد بنانا، اتنی بڑی میں جناب وہ لنگر خانہ بناتا، اتنا بڑا میں۔ تیرے کام صرف نیت ہے، نیت کر لے بس، بات ختم۔ علم اس کے پاس ہے، وہ علم کا درس دیتا ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میرے مالک میرے پاس اگر پیسے ہوتے نا میں تیری راہ میں خرچ کرتا۔ فرمایا جس کے پاس پیسے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان دونوں کا مقام ایک جیسا ہے، کیونکہ اس کی نیت تو ہے نا کہ میرے پاس اگر ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا، تیری راہ میں خرچ کرتا، جہاد پہ جاتا، فلاں کرتا فلاں کرتا۔ فرمایا دوسرا بندہ، اس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کنٹوٹوں کو کھلاتا ہے، بدماشوں کو، جواریوں کو، چوروں کو، ڈکیتوں کو کھلاتا ہے۔ اور دوسرے بندے کو اللہ نے مال نہیں دیا، تو وہ کہنا اگر میرے کو بھی مال ہونا تو میں نہیں شراب کباب پینی سی، میں بلوانا سے کنجریاں تھے، میں بھی ایسے کرنا جیسے یہ کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کا مقام ایک جیسا ہے۔ اس کی نیت میں بدماشی ہے نا، اس کی نیت میں بدماشی ہے نا، یہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تو اگر نیت اچھی ہے اس کی تو مال خرچ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو خرچ کیے بغیر اس کا ثواب دیتا ہے، اور اگر نیت اس کی ہے برائی کی تو برائی والے کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے روایت فرمایا، حضور پاک نے فرمایا، جناب انس بن مالک نے آپ سے روایت فرمایا، او جی کس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ کون بندہ پسندیدہ ہے؟ ہم کہتے ہیں جس کو دولت پسندیدہ، فرمایا نا، پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا، خیر کا ارادہ، استعمالہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو نا استعمال فرماتا ہے۔ تو فقیلہ وکیف یستعمل، یا رسول اللہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال فرماتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے اللہ اسے نیک کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کی توفیق دے دی نا، سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ پڑھتا ہے تو کپڑے اس کے حلال کمائی کے نہیں، اس کا مال دبایا، اس کا دبایا ہوا ہے، لوگوں کا قبضہ گروپ جناب، اور مسجد میں آ کے داخل ہو کے آنسو بہا رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ میں نہ
جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ مال جو ہے مال برا ہے، نہ، اگر حلال مال ہو تو برا نہیں ہے، کیونکہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرمایا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ مال کو ناپسند کرتے ہو، فرمایا اگر ہمارے پاس یہ مال نہ ہوتا نا تو بادشاہ ہمیں رومال، جس طرح ناک صاف کرتے نا، ہمیں رومال کی طرح اٹھا کے پھینک دیتے، کیونکہ جب بندے کے پاس مال نہیں ہوتا سب سے پہلے بندہ اپنا دین بیچتا ہے۔ او بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو آیا، آکھنے لگا جی وہ کتنے فرض نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ نے فرمایا نا پہلا فرض روٹی، مطلب یہ کیا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غربت انسان کو کافر بنا دے۔ تو حلال مال اس کے پاس جمع ہونا چاہیے تاکہ مشکل وقت کے اندر، پریشانی کی حالت کے اندر اسے یہ مشکل نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ جب سے پیدا ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگا، جو فرمایا ان عبدا لو خر علی وجهه من یوم ولد الى ان يموت حرما فی طاعت اللہ لحقرہ فی ذلک اليوم، فرمایا اگر جو بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں چلا گیا، عبادت کرتا رہا، بڑھاپے تک ساری زندگی عبادت میں گزاری، لیکن وہ بھی جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا، وہ کہے گا مالک میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، مجھے دنیا میں بھیج، میں پھر نیک عمل کر کے آؤں، مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں اجر و ثواب اور کماؤں۔ اس کے امام احمد نے روایت کیا ساری زندگی ایک بندہ عبادت میں لگا رہا، وہ بھی قیامت میں کہے گا کہ مالک میں کچھ بھی نہیں کر سکا، تو جس نے کچھ ہی نہیں کیا۔ اب بتاتے ہیں آپ کو، حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا اپنے سند کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس سے ہو کے گئے اور مجھے کہا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا 500 سال وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، علی راس جبل فی البحر، سمندر کے اندر ایک پہاڑ تھا اس کے اوپر، اور اس کی چوڑائی اور لمبائی جو ہے وہ 30 ہاتھ تھی، 30 ضرب 30، لمبائی چوڑائی 30 تھی، اور وہ جو پہاڑ تھا وہ 4000 فرسخ کو گھیرے ہوئے تھا۔ فرسخ کہتے ہیں 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے، تو 4 کو ضرب 3 سے دیں تو 12، یعنی 12000 میل پر وہ محیط تھا وہ پہاڑ، اس کے اوپر رہتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، تو رہتا رہا۔ اب وہاں جو جس جگہ رہتا تھا وہ تو سمندر تھا، اور سمندر میں پانی کھاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میٹھا چشمہ جاری کیا، وہ میٹھے چشمے کا پانی پیتا، اور پھر اللہ پاک نے اس کے لیے اسی پہاڑ کے اوپر ایک انار کا درخت اگایا، روزانہ اس کے اوپر انار پک جاتا، ہر رات رمانتاً فتغذیہ اسے کھاتا، تو وہ انار کھاتا، پھر وضو کرتا، نماز میں لگا رہتا، پھر وضو کرتا، 500 سال اس طرح لگا رہا۔ وہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتے کو پوچھ کیا ہو کیسی موت چاہیے، اس نے کہا سجدے کی حالت میں سجدے میں سر رکھوں اور مجھے موت آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اس کو سجدے میں اسے سر رکھا، تو پھر قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، فیقول رب بعملی، میرے مالک مجھے رحمت سے نہیں میرے عمل سے جنت میں بھیج۔ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کریں تھے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے، مجھے اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کو نا میری رحمت سے، وہ کہے گا لا بل بعملی، اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کو اس کی ساری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں نا اسے ایک پلڑے میں رکھو، تولو، اور پھر اس کی ایک نعمت کو تولو جو میں نے عطا فرمائی اس کو۔ ایک اللہ کے پیارے ولی تھے، 70 سال تک عبادت کی انہوں نے، تو پھر کہنے لگے اللہ نے فرمایا میرے رحمت سے جنت میں جا، کہنے لگا جی نا نا نا،
رحمت علی کیڑی گل ہوگی ساڑے عبادتیں کتنے گئی تو پھر سویا اللہ پاک نے خون کی ایک رگ بند کر دی ساری رات تڑپتا رہا نیند نہیں آئی کہتے میرے مالک فرمایا ایک رات میں نے خون کی ایک رگ بند کی ہے ساری رات نہیں سو سکا یہ 70 سال سے خون کی سرکولیشن کون کر رہا ہے تیرے خون کو کون چلا رہا ہے یہ تیرے گردے کون وہ واش فرما رہا ہے تیرے دل کی حرکت کو کون القلب و بین کون چلا رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا اس کی 500 سالہ عبادت تولی گئی ایک آنکھ کی نعمت صرف ایک آنکھ کی نعمت رکھی گئی انہوں نے کہا یہ اس کے برابر ہوگی قد احاطت بعبادت 500 سنہ 500 سال کی عبادت کو جو ایک آنکھ کی نعمت اس نے گھیر لیا ہے بس اللہ پاک فرمایا کہ بندے کو اس کو جہنم میں لے جاؤ وہ جہنم میں کھینچ لیں گے وہ کہے گا فَيُنَادِي رَبِّ بِرَحْمَتِكَ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو میرے پاس لاؤ پھر لایا جائے گا اللہ رب العالمین فرمائے گا تو کچھ بھی نہیں تھا تجھے انسان میں نے بنایا اور سن کہنے لگا ہاں میرے مالک فرمایا یہ اب میری رحمت کے ساتھ تھا جی 500 سال تجھے طاقت کس نے عبادت کی دی میں نے دی یہ میری رحمت نہیں تھی اس پہاڑ پر تجھے کس نے ٹھہرایا میں نے یہاں تو کھاری پانی تھا چشمہ میٹھا کس نے جاری کیا میں نے انار تو سال کے بعد پھل دیتا ہے روزانہ ایک انار پک جانا یہ میں نے تیرے لیے نہیں کیا تھا اور پھر تو نے کہا مجھے سجدے میں موت عطا فرما یہ میں نے اپنی رحمت سے نہیں کیا تھا وہ کہے گا ہاں اللہ فرمائے گا پھر میری رحمت سے جنت میں چلا جا تو رحمت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مالک میں نہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ مانگنی چاہیے ہر وقت کہ مالک اپنی رحمت کر اپنا کرم کر اپنا فضل کر تو ہمیں ایک جو غلط فہمی ہے نا اس غلط فہمی کو نکالنا ہے ہم نے آج غلط فہمی اس کو روایت کیا امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے شداد بن اوس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سمجھدار کون ہے اسی کہتے ہیں وہ بڑا سمجھدار ہوئے اس نے کوٹھی بنا لی ہے اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس نے بچوں کے لیے اتنی جائیداد چھوڑی ہے بڑا سمجھدار ہے انہیں پہلیاں لے لیں تھے باغات خرید لیے اس نے مارکیٹیں اتنا سمجھدار ہے وہ بچیاں نے رزق بنا گیا جی بڑا ہو گیا نبی پاک نے کیا فرمایا سمجھدار کون ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو پرکھ لے اور مرنے کے بعد جو عمل ہے وہ کرے کہ مرنے کے بعد جو چیزیں کام آئیں گی نا وہ کرے وہ سمجھدار ہے اور فرمایا کہ بے وقوف کون ہے فرمایا جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور کہے اللہ معاف کر دے گا ایسا نہیں ہے سمجھدار وہ ہے جو آخرت کی تیاری شروع کر دے وہ سمجھدار ہے اور بے وقوف کون ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور کہے اللہ معاف کر دے گا ایسی کون سی بات ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو لذت 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے گناہ باقی رہتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے عبادت کو نہ چھوڑو کیوں تھکاوٹ دور ہو جائے گی عبادت کا ثواب باقی رہے گا وما علیہ الا البلاغ